آپ کا دل انتہائی فضول، کمزور اور جاہل ہے، غالب نے کہا۔ اب اس پر اعتبار کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمت والی عورت تھی یار، محسن بولا۔ صدمہ تو ہوا ہوگا اسے، مگر اتنا نہیں۔ جب شہلا کی اور جولی کی بات غلط ہو گئی تو یہ بات بھی غلط ہوگی کہ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اگر وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت اتنی ہی خراب تھی تو وہ جاتے وقت اسے کیوں لے گئے؟ ماشاءاللہ، بڑے منطقی دلائل سوچ رہے ہیں اب، غالب نے طنز کیا۔ ظاہر ہے یار، جب دماغ کو غلط لائن پر ڈال دیا گیا تھا تو سوچ کیسے صحیح رہتی، محسن نے کہا۔ تو بہت بول رہا ہے بیٹے، وہاں ہماری جگہ ہوتا تو ہم پوچھتے، سارا ردیف قافیہ تنگ ہو جاتا۔ ہاں یار، اب ذرا فرصت ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ غالب بولا، ویسا ہی جیسا بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا ویسا جو اکثر بادشاہوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم ان کے ساتھ کرتے اگر وہ ہمارے قبضے میں ہوتے، میں نے کہا، اور پھر غالب کو مختصراً وہ سب بتانے لگا جو ہم پر بیتی تھی۔ غالب نے درمیان میں کئی بار ان کو گالیاں دیں اور ابلتا رہا کہ قسم فلاں کی، فلاں کے ساتھ یہ نہ کیا تو غالب نام نہیں۔ رات کے آخری پہر میں جب ہمارے سگریٹ بھی ختم ہو گئے اور ہماری باتیں بھی ختم ہو گئیں تو ہم نے سونے کی ناکام کوشش کی۔ صرف غالب اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ میں اور محسن صبح کا اجالا پھیلنے تک شہلا، رابعہ اور جولی کی باتیں کرتے رہے۔ محسن اب بہت خوش تھا، خود میں محسوس کرتا تھا کہ میری دنیا میں امید کا نیا تابناک سورج طلوع ہوا ہے، جس نے مایوسی کے اندھیرے کو یوں دھو ڈالا ہے جیسے بارش گرد آلود آسمان کو دھو ڈالتی ہے۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تو مجھے خیال آیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے محسن سے کہا اور محسن نے اتفاق کیا۔ ہم دونوں کنویں تک گئے۔ محسن نے اپنی ایس پی کی میلی وردی اتاری اور میں نے رٹ چلایا۔ اسی لائف بوائے صابن سے محسن نے وردی کو اچھی طرح دھو کے صاف کیا۔ اتنی دیر میں اجالا کافی پھیل گیا تھا، چنانچہ ہم نے باری باری غسل کیا اور لوٹ آئے۔ جب ہم چائے بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو غالب اٹھا۔ مجھے چولہا جلاتے اور محسن کو دھلے ہوئے کپڑے پھیلاتے دیکھ کر وہ بہت ہنسا۔ کیا وقت آ گیا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جو سکندر اعظم بنے پھرتے تھے وہ چولہا پھونک رہے ہیں، تقدیر نے تن کے کپڑے تک اتروا لیے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا شاعر کی دم کی تقدیر نے ایس پی کی وردی بھی پہنا دی ہے، محسن نے شرما کے کہا۔ مت سن اس کی شاعری، میں نے محسن سے کہا۔ یہاں سب اپنے ہیں اور اپنوں میں شرم کیسی؟ غالب اس کے بعد کنویں پر گیا اور میں نے غسل میں اس کی مدد کی۔ جب ہم واپس آئے تو محسن چائے بنا چکا تھا۔ ہم نے دہکتے ہوئے کوئلے اسی پتیلی میں ڈالے جس میں چائے بنائی گئی تھی اور ایس پی کی وردی کو فرش پر بچھا کے اور ہاتھ سے برابر کرتے ہوئے پتیلی گھس کر استری کی۔ پتیلی کا پیندہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ نتائج 100% نہیں تو 70% ہماری توقع کے مطابق نکلے۔ استری ہونے کے بعد وردی بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ دورے پر جانے والے ایس پی کے شایان شان ہو۔ ایک میلی کچیلی اور شکن آلود وردی کا امپریشن اتنا اچھا نہ پڑتا۔ اس ایجاد شدہ استری سے وردی خشک بھی ہو گئی تھی، ورنہ ہمیں دھوپ کے نکلنے کا انتظار کرنا پڑتا اور اسے 2-3 گھنٹے تک پھیلائے رکھنا پڑتا۔ سراج کی جیب میں سے ایک کنگھی بھی نکلی تھی جو اس وقت کام آئی۔ میرے اور غالب کے کپڑے اتنے صاف نہیں تھے لیکن ہمارا کردار بھی اتنا اہم نہیں تھا۔ میں ایس پی صاحب کا پی اے تھا اور غالب ان کا چپراسی۔ 9 بجے کے قریب ہم اس جلے ہوئے گھر سے اپنے قیدی کو لے کر روانہ ہوئے۔ سراج اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، مگر وہ ہمیں روک نہیں سکتا تھا۔ ہم نے اس کا منہ پھر بند کر دیا تھا تاکہ وہ بول ہی نہ سکے۔ گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی ہمیں متعدد افراد نے دیکھا جو ہل لے کر کھیتوں کی طرف جا رہے تھے اور بڑے ادب سے سلام کیا۔ فضلو کی کارکردگی اور اندازہ میں نے گزشتہ شب ہی کر لیا تھا۔ اس نے ایس پی کی آمد کی خبر متعلقہ افراد تک پہنچا دی تھی اور اب تک غیر متعلقہ افراد کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس کا کتنا بڑا افسر گاؤں میں آنے والا ہے۔ پولیس چوکی تلاش کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل پکی عمارت تھی جو انسپیکشن کے لیے تیار تھی۔ کانے حوالدار نے راتوں رات اس پر سفیدی پھیری تھی۔ ظاہر ہے اس نے مقامی آبادی کو بیگار میں پکڑا ہوگا۔ باہر بھی چونے کی سفید لکیریں پڑی ہوئی تھیں اور اندر بھی ہر چیز چمک رہی تھی۔
یہ کسی تھانے تک ہی محدود نہیں، ہر دفتر اور ادارے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا افسر یا وزیر معائنے کے لیے تشریف لاتا ہے تو تمام معاملات درست ملتے ہیں اور حالات مثالی ہو جاتے ہیں۔ عملہ مستعد، با اخلاق اور فرض شناس نظر آتا ہے۔ ہر کام قاعدے ضابطے کے مطابق، صفائی کا بہترین معیار۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگر سارا سال کارکردگی کا ایسا ہی معیار رہے تو پبلک کو کسی سے شکایت نہ رہے اور خواہش کرنے کو کچھ نہ رہے، مگر یہ ایک رسم ہے جو اسی طرح سب لوگ نبھاتے ہیں۔ ہماری تشریف آوری کی خبر ہم سے بہت پہلے پہنچ گئی تھی۔ غالباً کانے تھانے دار نے گاؤں کے چاروں طرف اپنے مخبر کھڑے کر دیے تھے کہ ایس پی صاحب جدھر سے بھی نمودار ہوں اسے دوڑ کر اطلاع دی جائے۔ وہ بنفس نفیس ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کی وردی سے جوتے تک سب بے داغ تھے اور اپنی ایک آنکھ پر اس نے سیاہ چشمے کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس نے چلا کر ہمیں سلوٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں سپاہی اٹینشن ہوئے اور انہوں نے بھی ایڑیاں بجا کے سلوٹ جھاڑا۔ یہ گویا گارڈ آف آنر تھا۔ کانا حوالدار بظاہر بہت پراعتماد نظر آ رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وردی میں اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ کسی ایس پی کا ایک چھوٹے سے گاؤں کی پولیس چوکی پر اچانک چھاپا مارنا قیامت کے آنے سے کم نہیں ہوتا۔ محسن نے ایک شان استغنا کے ساتھ سر ہلا کے سلیوٹ کا جواب دیا اور کہا، دیکھو بھائی، ہم نے یہ خطرناک مجرم پکڑا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے اور جال ساز ہے۔ شکل سے ہی ایک نمبر فراڈ لگ رہا ہے جناب عالی، کانے حوالدار نے کہا اور اس کے ماتحت عملے نے تائید میں سر ہلایا۔ محسن اس کرسی پر بیٹھ گیا جو واحد میز کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس کو حوالات میں ڈالو، اس نے دوسرے کمرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جو باقاعدہ حوالات تھا۔ اس میں لوہے کی سلاخوں والا دروازہ تھا جس میں قفل بھی پڑا ہوا تھا۔ کانے حوالدار نے گرج کر اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا، اوئے سونے، اس بدماش کو ڈک دے، تفتیش کرنا ہے جناب عالی۔ اس کا مطلب واضح تھا، تفتیش کے نام پر پولیس صرف تشدد کرتی ہے۔ کانا حوالدار افسر کو خوش کرنے اور اپنی فرض شناسی ثابت کرنے کے لیے فوراً 13 نمبر چھتر کا استعمال شروع کرنا چاہتا تھا۔ ابھی نہیں، محسن نے ہاتھ اٹھا کے کہا اور اپنی کیپ اتار کے میز پر ڈال دی۔ بس اس کا منہ بند رکھنا، مجھے شور اچھا نہیں لگتا۔ سراج کا منہ تو پہلے ہی بند تھا۔ جب اسے نہایت ذلت کے ساتھ دھکے دے کر حوالات میں پھینکا گیا تو مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی۔ وہ اس تھانے کا حاکم تھا، مگر اس کے ماتحت اسی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کر رہے تھے۔ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا ہوگا، لیکن وہ بے بس تھا۔ بہت کمینہ ہے یہ، محسن نے کہا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹ چکا ہے، کہیں تحصیلدار بن کے جاتا ہے، کہیں نہر کے محکمے کا افسر بن جاتا ہے۔ ایک گاؤں کے لوگوں سے 10,000 وصول کر لیے تھے کہ نہر کا پانی بند ہی نہیں ہوگا۔ آج کل ایس پی بنا پھر رہا تھا۔ ایس پی؟ کانا حوالدار اچھلا، اس کی یہ مثال؟ وہ کسی مجبوری کے باعث جیم کی آواز نکالنے سے قاصر تھا، زوتے مار مار کے۔ بھائی دیکھو، محسن نے اس کی بات کاٹ دی، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ساتھ خوار ہو رہے تھے۔ ارے بھائی تم کھڑے کیوں ہو؟ محسن نے مجھے مخاطب کیا۔ بیٹھ جاؤ نا، تم بھی دروازے کے باہر بیٹھو۔ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت آنے دینا اور مجمع مت لگانا۔ جی سرکار، غالب بولا اور باہر چلا گیا، جہاں اس کو بھی تشریف رکھنے کے لیے ایک کرسی دی گئی۔ میں بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا جو میز کے دائیں جانب پڑی تھی۔ تیسری کرسی بائیں طرف تھی، سامنے کوئی کرسی نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ سب کرسیاں کسی کے گھر سے منگوائی گئی تھیں، کیونکہ اس قسم کا فرنیچر تو شہر کے تھانوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ ایک بینچ کمرے کی دیوار کے ساتھ ڈال دی گئی تھی جو ملاقاتیوں کے لیے تھی۔ ان کو افسر اعلیٰ کے بہت قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ حاکم اور محکوم کے درمیان یہ فرق بھی نہ رہے تو خطرناک قسم کی اسلامی مساوات آ جاتی ہے اور جمہوریت آ جاتی ہے جو حاکموں کو حاکم نہیں رہنے دیتی۔ چنانچہ جو نظام گوری چمڑی والی انگریز نے کالی رایا کو خود سے دور رکھنے کے لیے قائم کیا تھا، وہ اپنی قابل مذمت روایات کے ساتھ آزاد نوکر شاہی نے اپنا لیا تھا۔ ہاں بھائی، کیسا چل رہا ہے یہاں کا نظام؟ محسن نے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں ملی اور کچھ اطمینان سے بیٹھ گیا۔
مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ نظام بہترین چل رہا ہے جناب، بہترین، کان حوالدار نے کہا اور اپنے ایک نائب کو کچھ اشارہ کیا جو میں نے دیکھا۔ ماتحت فوراً دبے پاؤں نکل گیا۔ وارداتوں کا کیا حال ہے؟ محسن نے کہا۔ اللہ کی مہربانی سے سب ٹھیک ہے، چوری ڈکیٹی کچھ نہیں، بس کبھی کبھی آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو جناب عالی وہ میں زوتے، میرا مطلب ہے صلح صفائی کروا دیتا ہوں۔ حوالدار نے مفصل رپورٹ دینا شروع کی۔ جھگڑے بھی وہی ہوتے ہیں، کسی کے ڈنگر کسی کے کھیت میں چلے گئے، آخر جانور ہے جناب عالی، گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں تو بجتے ہیں، پرچے کاٹنے سے کیا فائدہ؟ یہاں گنجے بہت نظر آئے مجھے، محسن نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ حوالدار پر بجلی گر پڑی۔ جی، اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ گنجے، بہت سے لوگوں کی ٹنڈ نظر آئی مجھے، محسن نے کہا۔ وہ دراصل گرمی بہت پڑتی ہے تو جناب یہاں کے لوگ سر منڈوا دیتے ہیں تاکہ سر کو ٹھنڈی ہوا لگے، مغز ٹھنڈا رہے۔ مجھے رپورٹ ملی تھی کہ ٹنڈ تم کرواتے ہو، محسن نے اسی لہجے میں حوالدار کی طرف دیکھے بغیر کہا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ حوالدار پر اب آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں؟ یہ آپ کیا فرماتے ہیں جناب عالی؟ میری کیا مزال؟ کسی نے جھوٹی رپورٹ دی ہے، بہت سے کمینے لوگ میرے خلاف ہیں، میں انصاف سے کام لیتا ہوں، اس لیے میرا تو یہی فرض ہے کسی میں فرق نہ رکھوں۔ یہاں پٹواری اور نمبردار زمیندار یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دوں، وہ جس کو کہیں جوتے ماروں۔ غریب مزارے، یہ تم سے نمبردار اور پٹواری کہتے ہیں؟ محسن نے کہا۔ یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو ان کے کہنے پر تھانے بلا کے جوتے مارے جائیں۔ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پولیس کے کام میں دخل دیتے ہیں، میرے ایک ماتحت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات نہیں جناب عالی۔ حوالدار کی حالت اس وقت کے خیال سے غیر ہونے لگی جب ایس پی یہ بات نمبردار اور پٹواری کے سامنے کہے گا کہ تم میرے ماتحت سے غلط کام کرواتے ہو۔ آپ تو افسر ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں یہاں، ہم دن رات ان کے ساتھ ہیں، ان کی نظر دیکھتے ہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ ہاں یہ تو ہے، دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیڑ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن میرے پاس کچھ درخواستیں آئی تھیں، محسن بولا۔ کس کی جناب؟ حوالدار کا رنگ پھر اڑ گیا۔ میں بلاؤں گا ان سب کو آج، محسن نے کہا۔ ایک تو سر وہ فضل الرحمان اور فضلو کا کیس ہے، میں نے کہا۔ ہاں بھائی، مجھے یاد ہے ایک عورت کے بارے میں بہت سی شکایات ملی تھی، کوئی حشمت اللہ ہے یہاں، اس کی بیوی کی بہن، محسن نے افسرانہ شان بے نیازی سے کہا۔ وہ گلابو؟ حوالدار بولا۔ بڑی ہرافہ ہے، مگر آپ کچھ کھا پی لیں پہلے۔ ہاں بھائی، چائے اگر مل جائے تو، محسن نے دونوں ٹانگیں میز پر پھیلا کے کہا اور جیب میں سے 10 کا نوٹ نکالا۔ یہ ایک پیکٹ 3 کاسل کا۔ کس چیز کا جناب عالی؟ حوالدار دم بخود رہ گیا۔ یہ نام اس نے پہلی بار سنا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ افسر بسکٹوں کا پیکٹ مانگ رہا ہے یا بندوق کی گولیوں کا۔ سگریٹ چاہیے، میرے سگریٹ رات کو ختم ہو گئے تھے، محسن بولا۔ تو حکم کرے جناب۔ وہ ایک الماری کی طرف لپکا، اس میں سے کیپسٹن کے سگریٹوں کا پورا کارٹن نکالا جو اس نے یقیناً شہر سے بطور خاص منگوایا ہوگا یا کسی نمبردار قسم کی چیز نے تحفے میں بھیجا ہوگا۔ تھانے میں سگریٹ؟ محسن نے ناگواری سے کہا۔ وہ سر آپ کے لیے نمبردار صاحب نے خاص طور پر بھیجے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج رات کا کھانا۔ شٹ اپ، محسن نے کہا۔ یہ لو 10 روپے، اس میں سے 10 پیکٹ دے دو، بلکہ یہ 10 روپے اور رکھو، کارٹن میرے حوالے کر دو۔ جناب عالی وہ پیسے نہیں لیں گے، حوالدار نے مری مری آواز میں کہا۔ مگر تم دو گے، ابھی اپنے پاس رکھو، جب میں انہیں بلاؤں تو میرے سامنے دینا، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے انکار کرتے ہیں، محسن نے کہا۔ اور ہاں، شام کے کھانے کے لیے ان سے منع کر دو، میں کسی کے گھر دعوت میں نہیں جاتا، کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا، ہر چیز کی نقد قیمت ادا کرتا ہوں۔ جو افسر پہلے آئے ہوں گے ان کی اور بات تھی، مجھے ان جیسا نہ سمجھا جائے، یہ بات ان سب کو معلوم ہونا چاہیے جو مجھ سے ملنے آئیں۔ اگر کسی نے مجھے کسی بھی بہانے کچھ پیش کیا تو تم معطل۔ جی جناب عالی۔
حوالدار کا خون خشک ہونے لگا، مگر حیریت گزری کہ اس وقت چائے آ گئی۔ حسب توقع چائے کے ساتھ بہت کچھ تھا۔ میں نے حوالدار کو آنکھ سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ جب افسر لوگ چائے پیتے ہیں تو کسی کی موجودگی پسند نہیں کرتے۔ تم ہمارے لیے چائے ناشتہ یہی لے آؤ، میں نے کہا۔ بہت اچھا جناب، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ وہ اندر جانے لگا۔ بے وقوف، ابھی نہیں، پہلے صاحب کو فارغ ہونے دو، میں نے کہا۔ میری اس کوشش کا فائدہ یہ ہوا کہ محسن نے اطمینان سے پیٹ بھر کے کھایا۔ دیہات کے خالص مکھن کا بھرا ہوا ڈونگا تھا، پراٹھے تھے، حلوہ تھا، ابلے ہوئے انڈے تھے اور چائے تھی۔ ڈرامہ صحیح پیش کرنے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، مگر اس کے بعد کھانے کا سامان باہر آیا تو میں نے اور غالب نے سب کے سامنے ڈٹ کر کھایا۔ ہم ماتحت اور نچلے لوگ تھے، چنانچہ ہمارا اپنے افسر کی طرح ہونا ضروری نہیں تھا۔ ہمیں افسر اعلیٰ کی طرف سے ایک ایک پیکٹ سگریٹ کا بھی مرحمت فرمایا گیا۔ ہم نے سگریٹ بھی باہر پی۔ افسر کے سامنے یہ حرکت بھی گستاخی سمجھی جاتی۔ دراصل ڈرامہ 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت تک گاؤں میں پولیس کے افسر اعلیٰ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی اور کچھ لوگ تھانے کے آس پاس بھی پہنچے تھے، مگر ان کو کانے حوالدار نے دبکا لگا کے بھگا دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ یہ شرپسند اس کا کیریئر خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں بیشتر گنجے تھے اور سر پر چیلنج دینے کے انداز میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ گاؤں کے VIP بھی شرف نیاز حاصل کرنے کا پیغام ارسال کر چکے تھے، لیکن ان کو انتظار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حوالدار، محسن نے ناشتے کے بعد ایک دم اپنا رویہ بدلا اور SP بن گیا۔ اس لڑکے فضل الرحمان کو حاضر کرو، حوالدار نے کہا۔ جی جناب، اور سونا خان کو سمن دے کر روانہ کر دیا۔ کل یہاں کوئی چور پکڑا گیا تھا؟ محسن نے کہا۔ چور نہیں، کوئی چور نہیں پکڑا گیا یہاں تو۔ بکو مت، محسن نے گرج کر کہا۔ کوئی پلاسٹک کے کھلونے بیچنے والا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا اور چوریاں کرتا تھا۔ وہ؟ جی ہاں، مگر وہ بے قصور تھا، چنانچہ تم نے چھوڑ دیا۔ تفتیش بھی 1 دن میں مکمل ہو گئی، چالان بھی نہیں کاٹا تم نے، لیکن فیصلہ کر دیا۔ کیا تم نے یہاں عدالت کے اختیارات بھی سنبھال رکھے ہیں؟ بولو، جواب دو۔ جناب عالی، اس کے پاس۔ حوالدار کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس کے بارے میں چشمدید گواہوں کا بیان کچھ اور ہے، محسن نے کہا۔ کون چشمدید گواہ؟ کیا بیان ہے سر؟ یہ کہ تم نے اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی اور اسے بیل کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، محسن نے کہا۔ اس کی ریڑھی پر مال مسروقہ تھا، جس میں ایک سلائی مشین، ایک گھڑی اور ایک تھرماس تھے۔ یہ غلط ہے جناب عالی، حوالدار نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ محسن نے میز پر ہاتھ مارا۔ پیے، اس نے مجھے آواز دی۔ اندر آؤ۔ میں اندر جا کے اٹینشن ہو گیا۔ تم نے کل ایک چور کو حوالدار کی تحویل میں دیکھا تھا، حوالدار کو بتاؤ کہ اس کے پاس کیا تھا، محسن نے کہا۔ میں نے وہی بتایا جو حقیقت پر مبنی تھا۔ 100 روپے میں تھرماس کی خرید و فروخت کا معاملہ حوالدار کے علم میں بھی نہیں تھا، تاہم وہ کسی الزام کی نفی کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ حوالدار، تمہاری خاموشی اقرار جرم کے مترادف ہے، محسن نے سخت لہجے میں کہا۔ یا تو تم نے کسی بے گناہ کو پکڑا تھا یا پھر وہ چور تھا تو تم نے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا، مال مسروقہ کو ضبط کر کے بیچا۔ دونوں جرم بہت سنگین ہیں۔ نہ تم کو مال ضبط کرنے کا اختیار تھا اور نہ بیچنے کا، تم کو مشیر نامہ بنانا چاہیے تھا۔ وہ چور کہاں ہے؟ اگر وہ بھاگ گیا ہے تو میں تم کو معطل کر سکتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ جناب عالی، حوالدار نے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑانا شروع کیا۔ غلطی ہو گئی، پہلی بار سمجھ کے معاف کر دیں۔ وہ لڑکا ایک غریب مزارے کا ہے، باپ بہت شریف اور فرما بردار تھا، اسے بھی گمراہ کیا۔ گویا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے باپ کو مزارے کی حیثیت سے کام نہیں کرنے دیا، بڑھاپے میں ذلت اٹھانے سے روک دیا اور خود بھی غلامی قبول نہیں کی، آزادی سے روزی کمانے کا سوچا۔ کس کا مزارے تھا وہ؟ محسن بولا۔ نمبردار صاحب کا، حوالدار بولا۔ ٹھیک ہے، جب نمبردار آئے تو اس لڑکے کو بھی میرے سامنے پیش کرنا، اس کی ریڑھی کے ساتھ، محسن بولا۔ وہ تو جناب انہی کے احاطے میں کھڑی ہوئی تھی، کل ہی اسے آگ لگا دی گئی تھی، حوالدار بولا۔ او مائی گاڈ، یہاں تو لا قانونیت کا راج ہے، غنڈہ گردی ہے، اور تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے، محسن نے برہمی سے کہا۔
سر وہ فضلو آ گیا ہے، ایک سپاہی نے سلیوٹ مار کے کہا۔ ٹھیک ہے اسے اندر بھیج دو، باقی سب باہر جاؤ، محسن نے کہا۔ تم ٹھہرو، وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ فضلو ڈرتا ہوا اندر آیا، مجھے دیکھ کر اس کا حوصلہ بحال ہوا۔ وہ سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا فضلو، محسن نے کہا۔ تمہارا وہ چاچا، کیا نام ہے اس کا؟ حشمت اللہ عرف ہاشو سر، میں نے مستعد پی اے کی طرح کہا۔ ہاں وہ بھی آیا ہے؟ محسن نے پوچھا۔ فضلو نے اقرار میں سر ہلایا۔ آیا ہے سر، مگر اس نے راستے میں مجھے 2 تھپڑ مارے اور کہا کہ ایس پی تو چلا جائے گا، دیکھ بعد میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں میں، اور ٹینٹ کرانے کی دھمکی دی ہے۔ اسے بلاؤ اندر، محسن نے کہا۔ حوالدار کو بھی بلاؤ۔ حشمت اللہ عرف ہاشو صورت سے کمینہ نظر آنے والا ہٹا کٹا آدمی تھا۔ غالباً اسے حوالدار نے بریف کر دیا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر اندر آیا اور ایک دم شروع ہو گیا۔ مائی باپ، یہ لڑکا فضلو تو سارے گاؤں کے لیے مصیبت ہے، ہم سب پریشان ہیں اس سے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ محسن اٹھ کر ٹہلتا ہوا اس کے قریب گیا تو وہ کانپنے لگا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ محسن کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تو وہ نیچے گر گیا۔ میں نے فضلو کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے اسے آنکھ بھی ماری کہ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاشو نے اب محسن کے پیر پکڑ لیے تھے، مگر اس کا اشارہ بھی حوالدار نے کیا تھا۔ سیدھا کھڑا کرو اسے حوالدار، محسن نے گرج کر کہا۔ حوالدار نے اسے سر کے بال پکڑ کے کھینچا اور اٹینشن کر دیا۔ ہاشو، میں تم کو اسی جگہ پھانسی دے دوں گا تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، گولی مار سکتا ہوں میں تم کو۔ محسن نے اچانک ریوالور نکالا اور پھر رکھ لیا۔ تم 1 نمبر کے جھوٹے اور ناقابل اعتبار آدمی ہو، میں لمبی بات نہیں کرتا، میرا حکم سن لو۔ اور حوالدار، میں 1 ہفتے بعد کسی کو بھیجوں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرے احکامات پر عمل ہوا یا نہیں۔ بالکل بالکل ہوگا جناب عالی، کیسے نہیں ہوگا۔ حوالدار پر کپکپی طاری تھی، لیکن وہ اپنی خودی کو رایا کے سامنے بلند رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فضلو کو کل ہی پڑھنے کے لیے قصور بھیج دو، محسن نے کہا۔ سنا کہ نہیں؟ حوالدار نے ہاشو کی گدی پر ایک زبردست جھانپڑ مارا۔ کل کیوں مائی باپ، آج ہی بھیج دوں گا۔ ہاشو چلانے لگا۔ اپنی آواز بند رکھو، محسن نے گرج کر کہا۔ تم اس کی شادی کی بالکل فکر نہیں کرو گے، وہ جہاں چاہے گا اور جب چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق شادی کرے گا، کوئی زبردستی نہیں چلے گی۔ میں نے اس کو اپنا پتہ اور اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے کہ کوئی اسے پریشان کرے تو مجھ سے شکایت کرے، پھر میں ایک ایک کی کھال میں بھس بھر دوں گا۔ جیسا حکم مائی باپ، ہاشو لرزتے ہوئے بولا۔ تم نے یہاں آتے ہوئے اسے مارا تھا؟ محسن نے کہا۔ معافی مانگو اس سے۔ ہاشو کی سانس رک گئی اور آنکھیں پتھرانے لگی۔ افسر سے مار کھانا اتنی بڑی ذلت نہیں تھی جتنی کہ چھوٹے سے معافی مانگنا۔ محسن نے اس کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے دوسرا تھپڑ رسید کیا اور اپنا حکم دہرایا۔ مجھے معاف کر دے فضلو، ہاشو نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ فضلو نہیں، بیٹا کہو، آئندہ ہمیشہ اسے بیٹا کہو گے، پھر کبھی تمہارے غلط رویے کی شکایت ملی تو شہر منگوا لوں گا، محسن نے کہا۔ معاف کر دے مجھے بیٹا، ہاشو بولا۔ اب دفع ہو جاؤ، محسن نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد محسن نے فضلو سے ہاتھ ملایا اور اسے 500 روپے دیے۔ یہ تمہاری تعلیمی ضروریات کے لیے، جاؤ، محسن نے کہا۔ فضلو کی آنکھوں میں جذبہ احسان مندی سے آنسو آنے لگے تھے۔ اللہ آپ کو ترقی دے، عزت دے سر، وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ اگلا کیس بھی خاصا دلچسپ تماشا رہا۔ پہلے اس بڈھے دکاندار کے بیٹے کو طلب کیا گیا جو گلابوں کے چکر میں پڑ کر بیوی بچوں کو بھول رہا تھا۔ وہ 30 سال کا کلین شیو اور لمبی لمبی مونچھوں والا جوان تھا اور گاؤں میں یقیناً بدماشی سے سر اٹھا کے چلتا ہوگا۔ یہاں بھی وہ کچھ اکڑ میں تھا کیونکہ ابھی تک اس کو اپنے خلاف الزامات کی نوعیت کا علم نہیں تھا۔ کیسے یاد فرمایا حضور نے، وہ بولا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ محسن نے اسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظر جما کے دیکھا۔ حوالدار، اسے سیدھا کھڑا ہونا سکھاؤ، اس نے سگریٹ کا کش لے کر کہا۔ حوالدار اب اپنی عزت اور نوکری بچانے کے لیے ایس پی صاحب کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مکہ مارا۔ ہاتھ نیچے کر، سور دے پتر، ایسے کھڑا ہے جیسے تو ہمارا افسر ہے، ابھی ساری بدماشی بھی نکل جائے گی، بڑے بڑوں کی پھونک نکل جاتی ہے یہاں۔
وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ظاہر کیا کہ مکے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایسے مکوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اچھا تو یہ بدماش ہے، محسن نے کہا۔ حوالدار، یہاں کوئی باربر ہے؟ میرا مطلب ہے حجام، نائی۔ ہے جناب عالی، آپ نے شیو بنوانا ہے؟ نہیں، اس بدماش کی ٹنڈ کراؤ پہلے، محسن بولا۔ حوالدار کا چہرہ کھل اٹھا، اس کے دل کی مراد بر آئی تھی۔ افسر نے وہی کیا تھا جو وہ خود کرتا تھا۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ اب اس کا لوگوں کی ٹنڈ کرانے کا جرم سنگین شمار نہیں ہوگا۔ ملزم نے کچھ شور مچایا کہ اس کا جرم بتایا جائے، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ حوالدار نے اسے بزور بازو مرغا بنایا، خود چھتر لے کر اس کے سر پر کھڑا رہا اور اس کے ماتحت سونا خان نے بقلم خود ملزم کو مونڈ دیا۔ اس کام میں وہ خاصا تجربہ رکھتا تھا اور حوالدار صاحب کے حکم پر شاید گاؤں کی نصف باغی آبادی کے سر صاف کر چکا تھا۔ گھنے لمبے بالوں کے نیچے سے کدو جیسا سر نکالنے کے بعد سونا خان نے صفائی کے خیال سے ایک ایک بال چنا اور فرش پر کپڑا مارا۔ اس کی مونچھیں کیوں چھوڑ دی؟ محسن نے کہا۔ ملزم کی ساری اکڑفوں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑنا اور گڑ گڑانا شروع کیا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ سونا خان نے اس کی پلی ہوئی مونچھیں 1 منٹ میں غائب کر دیں۔ سر منڈوانے کے مقابلے میں کسی جوان کے لیے مونچھیں منڈوانا بہت زیادہ بے عزتی اور بے غیرتی کے مظاہرے کی بات تھی۔ شاید اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا منہ کالا کیا جائے گا اور پھر اسی شاہی سواری پر یعنی کمہار کے گدھے پر دم کی جانب منہ کر کے بٹھایا جائے گا اور گاؤں کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کیا کرتے ہو بدماشی کے علاوہ؟ محسن نے ایک اور سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ حضور، ہم شریف آدمی ہیں، غلط کہا ہے کسی نے۔ تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں۔ محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہیں حضور والا، 4 بچے ہیں اور اس کے باوجود بدماشی کرتے ہو؟ محسن نے کڑک کر کہا۔ کیا لگتی ہے گلابو تمہاری؟ کیوں ملتے ہو اس سے؟ میں خدا کی قسم حضور، میں کسی گلابو کو نہیں جانتا۔ یہ جھوٹا الزام ہے مجھ پر۔ وہ چلانے لگا۔ چلاؤ مت، محسن نے میز پر مکہ مارا۔ حوالدار، گلابو کو بلاؤ، ہاشو کی سالی کو۔ اس دوسرے جملے سے حوالدار پر اور گلابو کے عاشق پر واضح ہوا کہ ایس پی صاحب سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ایک آدمی اسی وقت گلابو کو لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ گلابو کے آنے تک تم ادھر کان پکڑو، محسن نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک شادی شدہ شخص کو راہ راست پر لانے اور ایک فاحشہ کے چنگل سے چھڑانے کے لیے مؤثر کارروائی ضروری تھی۔ حوالدار نے اسے گردن سے دبوچا اور کونے میں پھینک دیا، جہاں وہ رضاکارانہ طور پر مرغا بن گیا۔ حوالدار، اس گاؤں کی مشرقی سمت میں آخری مکان کس کا ہے؟ محسن نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ؟ جی ہاں جناب، صحیح فرمایا آپ نے، اس میں آگ ہی لگی تھی۔ حوالدار نے سنبھل کے کہا۔ کیسے لگی تھی؟ کس کے حکم سے؟ بس جناب عالی، بجلی گری آسمان سے، حوالدار نے کہا۔ اللہ کے حکم سے۔ اور وہ جو اس میں رہتے تھے وہ کون تھے؟ اب کہاں ہیں؟ وہ ایک بڈھا تھا جناب، جب بجلی گری تو وہ گھر میں نہیں تھا، حوالدار نے کہا۔ اس لیے بچ گیا، بڑا مغرور ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ایک بیٹا دبئی چلا گیا تھا۔ وہاں سے وہ باپ کو بہت پیسہ بھیج رہا تھا، اس نے پکا مکان بنوا لیا تھا، جو ایک گستاخی تھی۔ پٹواری کا مظاہرے اور پکا مکان بنا کے رہنے لگے۔ یہ تو صاف بغاوت کرنے والی بات ہے۔ کل تک جوتیاں اٹھانے والے اور جوتیاں سیدھی کرنے والے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، سر اٹھا کے چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ خدا کے آگے سر جھکاؤ، کسی اور کے آگے نہیں۔ رزق دینے والا خدا ہے، زمیندار نہیں۔ یہی جرم تھا نا اس کا، جس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اس کا گھر جلوا دیا گیا۔ محسن کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔